تو میرے محترم سامعین، قبر میں قدم رکھتے ہی پوچھا جائے گا مر ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ اور جس نے رب کی عبادت کی ہے وہ تو کہے گا میرا مولا اللہ ہے میرا رب۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اسٹیشن پہ کھڑے ہیں، فرمانے لگے اگر ٹرین چلنے لگے اور میرا ایک پاؤں ٹرین کے اوپر ہو اور ایک پاؤں میرا پلیٹ فارم کے اوپر ہو، وصل بج چکی ہو، اور مجھ سے کوئی پوچھے احمد علی قرآن کا خلاصہ کیا ہے، تو میں اتنی دیر میں ٹرین کے چلنے سے پہلے قرآن کا خلاصہ بتا دوں گا۔ فرمانے لگے پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو عبادت سے راضی کر لو اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اطاعت سے راضی کر لو اور اللہ کی مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اللہ کو کس سے راضی کرنا ہے؟ بولو بھی، اللہ کو کس سے راضی کرنا ہے؟ عبادت سے۔ عبادت جانی ہو یا مالی ہو، یہ سب عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ اپنے شریکوں سے پاک ہے۔ اللہ کی عبادت میں نہ نبی شریک ہیں، نہ صحابہ شریک ہیں، نہ ولی غوث قطب ابدال شریک ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا جو عبادت میرے لیے کی آؤ اس کی جزا مجھ سے لو، اور حق تعالیٰ اتنی جزا عطا فرمائیں گے ہر عمل کے اوپر، انسان کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ وہ تو کہے گا میں تو اس کو بہت چھوٹا سا عمل سمجھتا تھا، میں تو اس کو بڑی چھوٹی سی عبادت سمجھتا تھا، اللہ نے کتنا عظیم اجر عطا فرمایا۔ تو حق تعالیٰ فرمائیں گے جو عبادتیں تم نے لوگوں کے لیے کی ہیں یہ لوگ کھڑے ہیں، لوگوں سے لے لو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک صحابی نے یہی تو سوال کیا تھا، اللہ کے محبوب ہم عبادتیں کرتے ہیں، دو نیتیں ہیں، اللہ بھی راضی ہو جائے لوگ بھی راضی ہو جائیں۔ یہ اصل میں ہماری جو بیماری ہے اس کے متعلق پوچھا گیا۔ احسان ہے حضرات صحابہ کرام کا پوری امت مسلمہ کے اوپر، ہمارے لیے ہر وہ چیز حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھ کر ہمیں بتا گئے۔ آج ہمارے دلوں میں بھی یہی ہے، اللہ بھی راضی ہو جائیں تو بلے بلے بھی ہو جائیں، لوگ بھی کہیں واہ جی واہ 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 جی واہ، کیا بات ہے جی، کیا صدقہ خیرات ہے حاجی صاحب کا، واہ جی واہ حاجی صاحب کی کیا نماز ہے، کیا خشوع خضوع ہے، ماشاءاللہ جی عمرے پہ گئے، کیا بات ہے جی، ہماری بھی بلے بلے ہو جائے، اللہ بھی راضی ہو جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنو، فرمایا اللہ اپنے شریکوں سے پاک ہے، ایسے ہی اللہ ایسے عملوں سے بھی پاک ہے۔ اللہ ایسے اعمال کو قبول ہی نہیں کرتے اللہ کے ساتھ اگر کسی اور کی نیت کی جائے، اور یہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ سب سے پہلے تو شیطان عبادت سے روکتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ رکتا نہیں ہے تو پھر نیت پہ حملہ کرتا ہے۔ ہاں تعریف ہوگی تیری بڑی، لوگ بڑا اچھا سمجھیں گے، نیک نامی ہوگی، تو نیت کے اوپر حملہ کر کے اس کی نیت خراب کر کے اس کے عمل کو برباد کروا دیتا ہے۔ تو اس لیے نیت صرف اس کی رضا ہو، صرف اللہ کو خوش کرنا ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے عملوں سے پاک ہیں۔ عمل تھوڑا بھی ہو خدا کے دربار میں قبول ہو جائے گا اور حق تعالیٰ اس کی جزا عطا فرمائیں گے، اور اگر عمل بہت بڑا ہے مگر اس میں نیت خراب ہے، لوگوں میں ہماری تعریف ہو جائے، تقریر ہو رہی، لوگ کہیں جی واہ کیا بیان تھا جی، مسجد بنائی، لوگ کہیں جی واہ کیا شاہکار بنا دیا جی، مدرسہ بنایا، لوگ کہیں لو جی کیسا جناب مدرسہ بنا دیا، کیسی، یہ سب بلے بلے اگر نیت دل میں ہے تو یاد رکھو پھر ان اعمال کی کوئی قدر و منزلت نہیں، اور اگر تمہارے دل میں نہیں ہے اور لوگ تمہاری تعریف کر رہے ہیں تو یہ تو حق تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے کہ تمہارے یہ اعمال خدا کے دربار میں قبول ہو گئے ہیں، یہ تو بشارت ہے۔ تمہارے دل میں نیت نہیں ہونی چاہیے۔ کسی نے پوچھا خلوص کیا ہے، بڑی خوبصورت مثال سے سمجھایا، فرمایا کبھی بکریوں کے ریوڑ میں نماز پڑھتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے؟ جی دیکھا ہے، بہت سارے لوگ جو بکریوں کے چرواہے نماز پڑھتے ہیں، اس کے ارد گرد کو 50-100 بکری کھڑی ہے، کیا اس کے دل میں کبھی خیال آیا کہ یہ بکریاں میری تعریف کریں؟
یہ نماز کے بعد میں ساری شروع کر دیں، واہ حاجی صاحب کیا خوب آپ نے نماز، کیا کبھی آیا تمہارے دل میں کبھی خیال آیا؟ تو فرمایا بالکل اسی طرح تمہارے دل کے اندر یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ لوگ میری تعریف کریں، بس تمہارے دل میں یہی ہونا چاہیے میں اپنے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو میرے محترم سامعین، جس نے اللہ کی عبادت کی ہے قبر میں اس کو توفیق ملے گی جواب کی، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اگلا سوال ہوگا مر رسول، بتا تیرا رسول کون ہے؟ جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا سچا اور آخری رسول مانا ہے، جواب کی توفیق ملے گی اس کو۔ اور تیسرا سوال ہوگا من دینک، بتا تیرا دین کیا ہے؟ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں لوگوں کے دین مذہب کا تو یہاں پتہ نہیں چلتا، وہاں کیا جواب دیں گے؟ کیوں جی پتہ چلتا ہے؟ ایسے گل تو دھورے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ان کا یہ کیا چیز ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا قرب قیامت بہت سارے لوگوں کے تم جنازے پڑھو گے، مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن کرو گے، لیکن فرمایا قیامت کے دن وہ یہود و نصارہ کی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ کیوں؟ ان کو ان کا دین اچھا لگتا تھا، یہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، مجبوری سے کلمہ پڑھا ہے، باقی وہ کہتے تھے نہیں یہودی ٹھیک ہے، عیسائی ٹھیک ہے، ان کا فلانا طریقہ بڑا ٹھیک ہے، اسلام کے اندر بڑی یہ سختی ہے، وہاں وہ ٹھیک ہے۔ اللہ قیامت کے دن ان کو یہود و نصارہ کی صفوں میں کھڑا کر دیں گے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ تین سوال سب سے ہونے ہیں، باقی جو اعمال میں کمی کوتاہی ہے وہ یہاں نہیں پوچھا جائے گا، وہ تو حشر کے میدان میں پوچھا جائے گا۔ یہاں عقیدے اور نظریے کے متعلق پوچھا جائے گا کہ عقیدہ پختہ ہے یا نہیں۔ تو بات دور نکل گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا رب ہے پالنے والا، اور ماں باپ سے بھی ہم اسی لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ ہمیں پالنے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتے سب سے بڑا تو پالنے والا میں ہوں، تمہارے ماں باپ کو بھی پالنے والا۔ تو فرمایا تمہیں نعمتیں دی ہیں، میری نعمتیں کھاتے ہو، ان سے لطف اندوز ہوتے ہو، تو نعمتیں دینے والے کو بھی یاد رکھو، ان نعمتوں کا بھی حق ادا کرو۔ اور اس کا حق کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ شکر کے اندر بھی داخل ہے۔ خدا نے دے رکھا ہے 5 وقت نماز ادا کرو، اللہ نے فضل کر رکھا ہے تہجد پڑھو، اللہ نے فضل کر رکھا ہے قرآن کی تلاوت کرو، یہ شکر میں داخل ہے ساری چیزیں۔ اور یہ سب کو حکم ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ اور حق تعالیٰ نے کتنے پیار سے پوری انسانیت کو حکم دیا، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں تم عبادت کرو اپنے رب کی، اور وہ رب کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ نفس کی عبادت نہیں کرنی، جو جی میں آ گیا وہ کر لیا، نہ آیا تو نہ صحیح، جی میں آیا تو ساری رات نفل پڑھے، نہ جی میں آیا تو فرض بھی نہ پڑھے، یہ نفس کی عبادت ہے۔ یہ کس کی عبادت ہے؟ اور اللہ کی عبادت بس اس کا حکم آ گیا، اب نہ کوئی مصروفیت، اب نہ کوئی بیماری، اب نہ کوئی دکان، اب نہ کوئی نفع، نہ کوئی نقصان، بس اس کا حکم آ گیا، ہم نے پورا کرنا ہے۔ اسی لیے تو حکم ہے نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو، حکم آ گیا اس کا پورا کر کے دکھاؤ، یہ ہے عبادت۔ بس روزے فرض ہیں، روزے آ گئے رکھ کے دکھاؤ، حج فرض ہے، مال و دولت آ گیا تمہارے پاس کر کے دکھاؤ، ہیلے بہانے نہ کرو۔ حج جی بچیاں دا فرض ہے، یہ پتہ ہے کیا ٹکوسلا ہے، وہ فرض آگے ابھی 5 سال بعد ہے اور یہ فرض سر کے اوپر کھڑا ہے، تو آج تمہارے پاس پیسے آئے یہ فرض ادا کرو، جب وہ ٹائم آئے گا تو اللہ اس کے بھی دے دیں گے، اس ذات پہ بھروسہ رکھو۔ تو اس لیے جس چیز کا حکم آ گیا یہ ہے بندگی، اس کو کر کے دکھاؤ، ہیلے بہانے نہ کرو، گرمی بڑی ہے جی، سردی بڑی ہے جی، اینج نہ یہ ہیلے بہانے نہیں کرنے، جب اس کا حکم آ گیا تو اس کو پورا کر کے دکھانا، یہ ہے بندگی، یہ ہے عبادت۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہہ دو ماشاءاللہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں تم عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ کون ہے پیدا کرنے والا؟ تو پھر نام کیوں رکھتے ہو پیراں دیتا جی؟ کیوں جی؟
میں ادھر آپ کو 20 پیر دکھاتا ہوں جن کی اولاد ہی نہیں ہے، جو اپنے آپ کی اولاد نہ پیدا کر سکے، وہ کسی کو کیا دیں گے؟ تو اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کون ہے بھائی؟ والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا، صرف تمہیں ہی پیدا نہیں کیا، جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اور فرمایا اس عبادت کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ متقی، پرہیزگار، خوف خدا۔ عبادت کا یہ مقصد نہیں کہ مسجد میں نماز پڑھو اور بازار میں جا کے پوری ٹھگی لگاؤ، وہاں جا کے 2 نمبری کرو، نہیں، متقی بنو، وہاں تقوی آئے تمہارے اندر، خوف خدا آئے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، جس طرح خدا مسجد میں موجود ہے تمہاری دکان پر بھی موجود ہے، تمہاری فیکٹری میں بھی موجود ہے۔ لعلکم تتقون، عبادت کا یہ مقصد نہیں کہ عبادت کر لو اور باقی سارے جہان کے الٹے کام تم کرو، نہیں، عبادت کا یہی مقصد ہے تمہارے اندر ایسا تقوی اور خوف خدا آئے کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے سارے گناہ چھوڑ دو، پھر کمال ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ حق تعالیٰ نے پھر اپنا تعارف کرایا، فرمایا وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، کیا بنایا؟ اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا ہے، اور چھت بھی ایسی ہے جس میں کوئی ستون نہیں ہے، کوئی بیم نہیں، کوئی ستون نہیں، کوئی شگاف بھی نہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا اور اس سے ہم نے مختلف قسم کے فروٹ پیدا کیے، تمہارا رزق وابستہ ہے اس کے ساتھ، اناج پیدا کیا، فروٹ پیدا کیے، نعمتیں پیدا کی۔ اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو، یہ نہ کہنا یہ فلانے بابے نے گندم پیدا کی ہے، یہ نہ کہنا یہ فلانے بزرگ نے بارش نازل کی ہے، یہ نہ کہنا کہ یہ تو فلانے کا کمال ہے جو مجھے رزق مل رہا ہے، یہ تو میرے پیر صاحب نے یوں کیا، نانا، کون دے رہا ہے؟ صرف ایک اللہ دے رہے ہیں۔ ایک صاحب سے پوچھا ہاں جی کاروبار، کہتا جی ماشاءاللہ پیر صاحب کا نظر کرم ہے، اولاد پیر صاحب کی نظر کرم ہے، فلاں پیر صاحب کی نظر کرم ہے۔ انہوں نے کہا ایک تیری یہ ٹانگ نہیں ہے، کہتا یہ اللہ کی مرضی ہے، یعنی اللہ صرف نقصان کے لیے رکھا ہوا ہے ہم نے، تو نفع نقصان کس کے ہاتھ میں؟ سارے بولو کس کے ہاتھ میں؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، کوئی بھی شریک نہیں ہے ان کاموں میں۔ اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں تم جانتے بھی ہو اس کو، تم کیا ہو؟ ہاں، کبھی نہیں کسی نے کہا کہ یہ جو فصل ہے فلاں بزرگ نے اگائی ہے، فلاں نے ایسے کیا ہے، یہ سب اسی کا فضل و کرم ہے۔